سر یہ خاتم النبیین کے حوالے سے سوال ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ اب خاتم کے معنی جو قادیانی ہیں وہ لیتے ہیں خاتم کے معنی مہر ہیں، آخری نہیں ہے۔ اچھا، خاتم کے اگر معنی آخری بھی لیتے ہیں تو ویسے بھی لفظ مشترک ہو گیا، اور لفظ مشترک جس کے دو مطلب ہوں تو یہ قطعی تو نہیں ہوا، ظنی ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ لفظ کوئی ایسا مشترک المعنی لفظ ہے کہ جس کے بعد اس آیت کے دلالت کے اندر، اس آیت کی مراد کے اندر کوئی ظن پیدا ہو جائے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میں بڑی آسانی سے کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھو، خاتم النبیین کا لفظ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے۔ خاتم کے لفظ کو آپ آخری مطلب بھی لے لو، خاتم کے لفظ کے ساتھ آپ مہر یہ مطلب بھی لے لو، آپ دونوں میں سے کوئی بھی مطلب لیں گے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا واضح طور پر اور قطعی طور پر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ختم ہونے کے بعد آگے یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی جس مقام پر بھی ختم کے لفظ کے ساتھ کوئی آیت ذکر کی ہے، وہاں پر ایک ہی مفہوم نکلتا ہے، وہی نتیجہ نکلے گا۔ بھائی جیسے سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ختم کر دی، مہر لگا دی، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، نتیجہ نکالیں، جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی، کیا ان کو اب ہدایت مل سکتی ہے؟ آپ ان کو ہدایت مل سکتی ہے؟ آپ خود بولیں گے بھائی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہدایت بند ہو گئی جب مہر لگا دی۔ ایک ہی مفہوم ہے جو ختم کے لفظ کے ساتھ نکل رہا ہے کہ آپ مہر کا ترجمہ بھی کر دیں گے، سیلڈ، ایک ہی معنی نکلے گا اس کا کہ وہ کام اب نہیں ہو سکتا، بند ہو گیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غالباً یاسین کے اندر، الیوم نختم علی افواہہم، اس روز ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے، پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ اب میرا اسی طرح اور جگہ اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آسان سے سمجھیے گا، اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زبان سے بول سکیں گے اب، یا سیلڈ ہو گیا یہ معاملہ؟ فہم لا ینطقون کی صراحت بھی قرآن نے کی، وہ بول نہیں سکتے اب، یعنی بولنا بند ہو گیا۔ اللہ نے مہر لگائی مطلب بولنا بند ہو گیا۔ ایک ہی معنی، آپ مہر کا مطلب لیں، آپ خاتم سے آخری مطلب لیں، ایک ہی مفہوم، ایک ہی نتیجہ ہے جو قرآن پاک بار بار ذکر کر رہا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ بھی ذکر کیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، کوئی اور خدا ایسا ہے، اس مہر کو اٹھا کے دکھائے۔ یعنی کہ اللہ نے جب مہر لگا دی، اب اس کے بعد وہ ہٹ نہیں سکتی ہے، ختم ہونے کے معنی کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات پہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے لفظ مہر جب قرآن میں ذکر کی، ایک ہی واضح قطعی بالکل مفہوم نکلتا ہے کہ وہ چیز سیلڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے ایک ہی لفظ کو ایک ہی معنی کے اندر، ایک ہی نتیجے کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ ذکر کیا، پھر آیت آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے لیے خاتم ہے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ اگر تو یہ مشترک المعنی اس وقت بنتا کہ اس کا استعمال دیگر آیتوں میں دیگر معنی کے لیے بھی ہو گیا تو ہم بولتے کہ ایک الگ نتیجہ نکل رہا ہے، تو ظن پیدا ہو رہا ہے۔ سر کوئی ظن نہیں ہے اس آیت میں، قرآن پاک میں یہ لفظ جب جب استعمال ہوا اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں کوئی ظنی الدلالت بات نہیں، قطعی الدلالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر متواتر روایات بھی اس کی تائید میں آتی ہیں، ان سب کو علماء کہتے ہیں قرآن کی مطابقت میں۔ ہر وہ روایت جس میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ اس قرآن کی آیت کی مطابقت میں، اس لیے کہ قرآن کا مفہوم بالکل قطعی تھا۔ اسی وجہ سے علماء کا اتفاق بھی گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یعنی آخری نبی ہیں، آخری ہی نتیجہ نکلے گا، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔